علم کا فائدہ نمبر 5، علم کا فائدہ موت کے بعد بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں غور کریں علم کون سا بیان کیا گیا ہے، انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ہاں مگر 3 چیزیں ہیں۔ کیا؟ الا من صدقۃ جاریہ، سوائے صدقہ جاریہ کے، ایسا صدقہ جو جاری رہے۔ کوئی پیڑ لگا دیا پھلدار، آدمی چلا گیا، پیڑ تو باقی ہے، لگانے والا گیا لیکن پیڑ اور اس کا پھل، اس کا سایہ لوگوں کے لیے فائدہ پہنچا رہا ہے، تو جب تک وہ پیڑ باقی رہے گا پیڑ لگانے والے کو صدقے کا ثواب ملتا رہے گا، یہ جاری صدقہ ہے جو اس کی وفات کے بعد بھی باقی رہے۔ او علم ينتفع به، یا اپنے بعد ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ یہاں غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ دین کا علم، بلکہ کیا کہا؟ علم ينتفع به۔ کیا اس سے صرف دینی علم مراد ہے؟ کیا دین کا علم فائدے والا اور نقصان والا ہوتا ہے؟ دین کا علم سراسر فائدے والا ہوتا ہے، لیکن یہاں قید لگائی گئی، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یعنی انسان اپنے بعد اگر دنیاوی علوم میں سے نفع والا علم چھوڑتا ہے تب بھی اس کے لیے آخرت میں ثواب ملتا ہے۔ جیسے مثلا ٹیکنالوجی ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، گھڑی ہے مثال کے طور پر، پنکھے ہیں، بلب وغیرہ ہے، اس کا علم آدمی اپنے پیچھے چھوڑ دے روشنی کا، اب اس کی روشنی میں جو لوگ وہ بنا کر علم حاصل کر رہے ہیں اور دینی عبادات ادا کر رہے ہیں، یا سواریوں کا علم ہے، اس تعلق سے لوگ سواری گاڑیاں بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر سفر کر کے دینی مجالس میں پہنچ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سارا علم دنیاوی ہے لیکن اس میں انسان کے لیے فائدہ ہے۔ تو ایسا علم بھی اگر پیچھے چھوڑتا ہے، جیسے حساب کا علم ہے، میتھمیٹکس، کیا وہ دینی علم ہے؟ نہیں، لیکن اس سے دین کا فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، آپ جائیداد کی تقسیم کرتے ہیں، یا بزنس میں شراکت کے اعتبار سے آپ حصہ وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حساب ریاضی کے علم کے ذریعے سے آپ لوگوں کے حقوق برابر کمی زیادتی کے بغیر ادا کرتے ہیں، جتنا حق ہے اس کو پورا دیتے ہیں، تو یہ علم بھی کیا ہوا؟ میتھس۔ یہ اسی طرح سے تعمیر کا علم ہے، مسجد تعمیر کر رہے ہیں تو کنسٹرکشن کا علم ہے، اگر یہ علم پیچھے چھوڑ دیں تو اس کا ثواب بھی اس کو کیا ہے؟ مرنے کے بعد ملتا ہے۔ لہٰذا اسلام دنیاوی علوم سے منع نہیں کرتا ہے، بلکہ انسان کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ وہ ایسا علم حاصل کرے جو نفع والا ہو، جس میں سارے علوم آ جاتے ہیں، لیکن دینی علوم کیا ہیں؟ مقدم ہیں، اس لیے کہ پورے نفع والے ہیں۔ کبھی یہ علم نفع والا ہونے کے باوجود آدمی اس کو غلط استعمال بھی کر سکتا ہے۔ تو او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، یا اپنے بعد نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ تو اولاد اگر نیک ہو اور دعا کرے تو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ نیک کی قید کیوں؟ صرف دعا کیوں نہیں؟ بعض اوقات اولاد ایسے کام بھی کرتی ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے، جیسے حرام کھانا، یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کرنا، یا شر کی دعا کرنا۔ تو ایسی اولاد اگر پیچھے چھوڑتا ہے جو فاسق اور فاجر ہو، جس کی خود اپنی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک بری بات ہے، بلکہ ماں باپ پر بعض اوقات وبال بنتا ہے اگر ان کی تربیت نہ کریں۔ تو نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے اس کے بعد دعا کرتی رہے، تو اس کا بھی فائدہ اس کو ہوتا ہے۔ اس کی دعا کا ثواب نہیں، اس کی دعا کا فائدہ ہوتا ہے۔ ہاں اگر اس نے سکھایا ہے تو سکھانے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، عمل کرنے والے کا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الوصیہ میں۔ اس حدیث میں جو اصل بات ہم کو یہاں پر پیش کرنی ہے وہ یہ، او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اگر آدمی مر جائے، آپ دیکھیے صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہم تک نقل کیا، محدثین نے کتابیں لکھی، فقہاء نے کتابیں لکھی، تفسیر کی کتابیں مفسرین نے لکھی، یا اسی طرح سے دینی علوم کے لیے جو اسباب اور وسیلے والے علوم ہیں وہ علماء نے اس پر کتابیں لکھی۔ آج اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں،
امام البخاری کی صحیح بخاری ہو، یا ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر ہو، یا اسی طرح سے اور علماء کی کتابیں ہوں، آج امت کا ہر طبقہ اس کو پڑھ رہا ہے. اتنے سارے فرقے ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ بھی اس کو پڑھ رہے ہیں. کتنا بڑا ثواب ہے یہ. ایک آدمی چھوٹی سی کتاب لکھ دے، 10 صفحے والی بھی ہو، اگر لوگ اس سے اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ اٹھائیں، ان کا سب کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. اگر اس کی وجہ سے کوئی آدمی ہدایت پا جائیں اور اس کے ذریعے کئی لوگ ہدایت پائیں، بتائیے کتنا ثواب ہے. آدمی کو چاہیے کہ اب آدمی سوچتا ہے میرے بعد میری اولاد کھائے پیے، ان کے لیے اتنا پیسہ چھوڑ جاؤں، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. اچھی بات ہے، لیکن اپنے بعد وہ علم چھوڑ جائیں، یہ سب سے بہتر چیز ہے. چاہے اپنی اولاد کا معاملہ ہو، اپنی اولاد کو دیندار بنا کے جائے، اپنی اولاد کو دین کا علم سکھا کے جائے، وہ اپنی اولاد کو سکھا، اور اس طرح سے سلسلہ چلتا رہے. ما تعبدون من بعدی. سلف دیکھیے، انبیاء دیکھیے، اپنی وفات کے وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی اولاد کو تلقین کرتے تھے، توحید کی تلقین کرتے تھے. تو نفع والا علم، توحید کا علم اور اتباع سنت کا علم، دین کا علم، قرآن کا اور سنت کا علم، ایک انسان اس کو اپنے بعد چھوڑے. ضروری نہیں کہ آپ کتاب لکھیں. مان لیجیے ایک عالم کی کتاب ہے، آپ نے اس کتاب کو چھپوایا اور آپ نے تقسیم کیا، یہ آپ کے ذریعے سے عام ہو، اس کو ثواب ملے گا، آپ کو بھی ملے گا. کیوں؟ اس کے نشر میں آپ مددگار ہوئے. لہٰذا آپ غور کریں کتنے وسائل ہمارے لیے ہیں جو علم کی بقا اور اس کے دوسروں تک منتقل کرنے کے لیے آج آسانی سے مہیا ہیں، لیکن آدمی سستی کی وجہ سے نہیں کر پاتا ہے. کرنے پہ آتا ہے، بلا تحقیق سب واٹس ایپ پہ عام کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا نہیں چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو نقل کرنے لگے، ہر سنی سنائی بات کو بیان کرنے لگے. تو یہ بھی اچھی عادت نہیں ہے کہ آدمی فارورڈ ایکسپرٹ ہو. جو بھی میسج آتا ہے کیا کرتا ہے؟ ان لوگوں کا فائدہ اس میں ہونا چاہیے، سمجھا نہیں سمجھا نشر کر دیا. نہیں، ایسا علم جو نفع والا ہو. ہم کو نہیں سمجھتا اگر تو ہم کس پر اعتماد کریں؟ علماء پر. ان کی طرف سے معتبر علماء سے جو علم آئے اس کو آپ نقل کریں، یہ بہت ضروری ہے.